आदाब। मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सोशल मीडिया का दौर जब से चल पड़ा है, अपनों से तो दोस्ती होती ही है, अगयार से भी, दूर दराज के अननोन लोगों से के साथ भी दोस्ती हो जाती है। और कहीं पर तो सेलिब्रिटीज़ को भी लाइक कर देते हैं और जो है उनको फॉलो करने का भी सिलसिला है। लिहाजा सैकड़ों हज़ारों की तादाद, कहीं कहीं पर तो लाखों की तादाद में एक शख्स के दोस्त हुआ करते हैं। ऐसे में कभी कोई गैर कौम का शख्स फौत हो जाता है तो रेस्ट इन पीस कहने का सिलसिला चल पड़ा है। रेस्ट इन पीस का मतलब क्या है? क्या हम इसे कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो क्या हर किसी के लिए कह सकते हैं? इस ताल्लुक से हम वजाहत तलब करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं खतीब जामा मस्जिद मोहम्मदिया किशन बाग, मौलाना सैयद ख्वाजा मोइजुद्दीन अशरफी साहब। अशरफी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो रेस्ट इन पीस कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, उर्फ़ आम में ओमन जन्नत में उनको राहत मिल जाए, ये मफ़हूम लिया जाता है जी। कि रेस्ट, राहत, इन पीस यानी जन्नत में। किसी भी कलमगो के लिए ये कहा जा सकता है और ये एजाज़ किसी कलमगो के लिए है। अच्छा। जो लोग जन्नत पर यकीन ही नहीं रखते, जिनके नज़दीक रीबर्थ का तस्वुर है, मरने के बाद वो पलट के आने वाले हैं, जो कुरान पर ईमान नहीं रखते हैं, जो इस्लामी तालीमात और यौम क़यामत पर यकीन नहीं रखते हैं, उन लोगों के लिए जन्नत का सवाल ही नहीं है। और उनको जन्नत में पहुंचाने के लिए ये जो एक रस्मी जुमला है, और ये जुमला उलमा के नज़दीक बहुत ही शदीद शरई गिरफ्त का है। किसी भी गैर मुस्लिम के लिए हम दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकते, और अगर किसी गैर मुस्लिम को हम दुआए मग़फ़िरत करेंगे तो उलमा ने कहा है कि ऐसा करना कुफ्र है, अच्छा, कुफ्र तक पहुंचा देता है। कुफ्र तक पहुंचा देता जी। अगर कोई ये कहे कि हम सिर्फ दोस्ती की रस्म निभाने के लिए एज ए कर्टसी ऐसा कहते हैं, हम इसका मतलब ये नहीं लेते कि मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, तो है। देखिए, दुआ के अल्फाज और उसका मतलब तो यही निकलता है उर्फ़ आम में, जो उन अल्फाज का मुख़फ़्फ़फ़ है आरई पे, उसका माना और मतलब तो पूरी दुनिया में जन्नत में राहत के दुआ के लिए ही की जाती है। जी। और हम नहीं लेते ये मुराद, ये आप लो या ना लो, आप नहीं लेते की बात नहीं है। हम्म। इस तरीक़े के अल्फाज में ख़ते हम मुरवत नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम उनको बद्दुआ नहीं कर सकते, उनको हम गैर गलत अल्फाज से याद नहीं कर सकते हैं। मरने पर इजहार हमदर्दी और अफसोस ये फितरी बात है, और अपनाए वतन के साथ और दीगर अक़वाम के साथ हम नफ़रत की तालीम नहीं दे सकते और नहीं देते, और हमारा दीन नफ़रत की तालीम पर मुबनी नहीं है। लेकिन जन्नत सिर्फ अहले ईमान का, और अहले ईमान में भी मुत्तक़ीन का, अहले तक़वा का हक़ है। और अहले ईमान जो मुझ जैसे गुनहगार हैं, अपने गुनाहों के हिसाब किताब के बाद रब तबारक व तआला के फज़ल व करम से जन्नत में जाने का अक़ीदा है। लेकिन इतना आसानी से किसी को भी जन्नती करार दे देना या स्वर्गवासी कह देना, ये शर्म जायज़ नहीं है। जी। अगर कोई दानिस्तगी में या नादानी में ऐसा कह दे, तो आपने बताया कि ये कुफ्र तक पहुंचा देता है, तो ऐसे शख्सियतों के लिए क्या परेशानियां हैं? देखिए, गैर दानिस्ता तौर पर एक रस्म के तौर पर जो चल पड़ा है, उनको मालूम ही नहीं है कि इसके पीछे एक गैर मुस्लिम को आप जन्नती करार दे रहे हैं तो कुरान की बेशुमार आयात की नफ़ी हो रही है। लेकिन अगर गैर शऊरी तौर पर ये कह दे रहे हैं तो गुनाह होगा। लेकिन शऊर रखकर पूरा
اس طریقے کا جملہ اختیار کر رہے ہیں تو پھر علماء کے نزدیک کفر ہے۔ جی، تو اگر کفر تک اگر کوئی مسلم پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا خرابیاں ہیں زندگی میں بھی آگے بھی؟ نہیں، جب کفر تک پہنچ گیا ہے تو اس کو توبہ کرنا ہے، توبہ، گناہ سے بھی توبہ کرنا ہے، تجدید لیکن اگر ایمان یعنی کہ رینیول آف ایمان۔ دیکھیے بہتر تو یہی ہے کہ ایسا جملہ اگر دل کی گہرائیوں سے کسی کے لیے کہہ دیا ہے تو پھر تجدید ایمان کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، ایک چاپٹر کھل جاتا ہے۔ تو ہوں، بہتر یہ ہے کہ ایسے جملوں سے احتیاط کریں۔ ہوں، ہاں، فطری طور پر کبھی کسی غیر مسلم کے لیے نفرت کی کوئی تعلیم ہمارے پاس کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کی موت پر خوشی کا اظہار ہم نہیں کر سکتے، جی، قطعی نہیں کر سکتے، لیکن کسی کے مرنے پر ہر کس کو جنت ہماری جاگیر نہیں ہے کہ اٹھا کے ہم جو ہیں یہ کہہ دیں کہ انہیں جنتی ہے۔ تو یہ جنت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لانے جی، اور اللہ کی رحمت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ایمان و اعمال صالحہ کے نتیجے میں ملنے والی۔ جی۔ اب جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی مسلم کے منہ سے کفریہ کلمات ادا ہو جاتے ہیں تو وہ فوراً کافر ہو جاتا ہے، تجدید ایمان کرنا پڑتا ہے، تجدید نکاح کرنا پڑتا ہے، نہیں تو نہیں پھر صاحب، آپ جو بات بول رہے ہیں ایک حد تک درست ہیں، لیکن بعض کفر لزومی ہے اور وہ کفر حقیقی نہیں رہتا۔ اچھا، ظاہری طور پر تو اس کے الفاظ کفر کے رہتے ہیں، لیکن اب اگر گہرائی میں چلے جائیں اور کسی سے پوچھ لیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے بولنے کا یہ مطلب نہیں تھا، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بھئی ہم ایک رسمی مروت کے پیش نظر ایسا کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ مروت کے پیش نظر اظہار ہمدردی کریں، مجھے افسوس ہوا، مجھے تکلیف ہوئی، اس طریقے سے بات ضرور آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ جنتی قرار دینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ جی۔ تو یہ جو میں نے کہا کہ تجدید ایمان یا تجدید نکاح کی نوبت نہیں آتی اس میں؟ ضد پہ آ جائیں، اگر یہ کہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں اور ہم کو کون روکتا ہے، ہوں، تو آگ میں کودنے سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، تو کفر میں بھی اگر کوئی کودتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ہوں، یہ رکنا اور اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جی، جی۔ اور کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ کے اس سلسلے میں، کس طرح سے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے احتیاط کرنی چاہیے، جیسے ابھی کئی مناظر سامنے آئے، غیر مسلم مختلف بھائیوں کی بہنوں کی ایسی لاشیں جن کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، تو مسلمانوں نے ان کا کریا کرم کیا۔ ٹھیک ہے، انسانیت کی بنیاد پر آپ ضرور فلاحی کاموں میں حصہ لیں، لیکن یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ آپ اتنا ضرور کریں کہ کندھا دے کر، نعرے مشرکانہ لگا کر، لاشوں کو لے کر جا کر آپ اپنے ہاتھوں سے چتا کو آگ لگانا، یہ ایک ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، ان کے اپنے ہم مذہب لوگوں کی ہے۔ اگر ان کے ہم مذہب لوگ قریب نہیں آتے کسی وجہ سے، کوئی لاوارث لاش ہے یا کوئی وبائی مرض سے مر گیا ہے، ڈر کے کوئی قریب نہیں آ رہا ہے، تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اور مقامی پولیس اسٹیشن کی ذمہ داری ہے کہ مقامی پولیس اسٹیشن لاوارث لاشوں کے لیے ایک سیکشن ہے ضابطۂ فوجداری میں، اس سیکشن کے تحت 174 سیکشن ہے، اس کے تحت ایک کارروائی کی جاتی ہے اور سیکشن 174 کے تحت پولیس ذمہ دار ہیں ایسی مشتبہ اموات یا لاوارث لاشوں کی وہ جو کچھ بھی آخری ذمہ داریاں ہیں وہ سرکاری طریقے سے وہ ادا کریں، تو ان کے ہم مذہب لوگوں کو آپ قریب لا کر، ٹھیک ہے آپ کے پاس کار ہے، آپ کے پاس کوئی اور سہولت ہے، تو انسانی ہمدردی کے طور پر چتا کو آگ لگانے کے لیے اپنی کار دے سکتے ہیں، آپ ان کو شمشان گھاٹ تک لے کے جا سکتے ہیں، لیکن کندھوں پر اٹھا کر آپ نعرے نہ لگائیں۔ یہ معاملات
شریعت کے حدود میں یعنی گرفت کا معاملہ آتا ہے. ٹھیک، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. آپ نے کافی مفید معلومات پہنچائی ہے. انشاءاللہ اس سے جو ہے لوگوں کے اعمال میں درستگی آئے گی اور جو ہے احتیاط برتیں گے. ورنہ تو سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ بس ہر کوئی مفتی عالم بن بیٹھا ہے اور ہر کوئی جو ہے کسی کو ماننے تیار نہیں، منمانی زندگی گزارنے کے یہ جو ہے خواہاں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ سب چلتا ہے، مگر سب چلتا ہے منمانی کی زندگی کم سے کم اسلام تو اس بات کا تصور نہیں دیتا ہے. اسلام آپ نفرت کا تصور بھی نہیں دیتا. جی جی، اسلام نفرت کا تصور بھی نہیں دیتا ہے، نفرت کا تصور بھی بلکہ نہیں اسلام دیتا ہی نفرت کا تصور نہیں دیتا. ہے. اسلام ہی نفرت کا تصور نہیں دیتا. تو ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ناظرین، یہ تھے مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب. یہ ہمیں ریسٹ ان پیس کہنے یا نہ کہنے، یا کس صورت میں کہہ سکتے ہیں کس صورت میں نہیں کہنا چاہیے، اس تعلق سے بھرپور روشنی ڈالی. امید کہ آپ کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو فائدہ ہو، آپ اس کو فائدہ مند سمجھتے ہوں، تو زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں میں فارورڈ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ ہمارے جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں جلد سے جلد آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے. ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.